ذوالحج شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم عرس ہے، آپ کی شہادت ہے۔ اس طرح کتب تاریخ میں یہ موجود ہے کہ 18 ذوالحج شریف کو آپ کی شہادت ہوئی۔ مدینہ پاک میں آپ کو بڑی بدردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضور کی یہ بڑے پیارے صحابی ہیں۔ الحمدللہ ہم تو اہل سنت و جماعت حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تو اتنی عصمت ملی، اتنی شان ملی۔ ان صحابہ میں سے جو 4 خلفاء حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان میں سے یہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم اور تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ان کی فضیلت کے حوالے سے جو کتب میں بیان کیا گیا، مطالعہ کا ذوق رکھنے والے احباب یہ جانتے ہیں کہ ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ شان ہے کہ حضور کی 2 شہزادیاں، سبحان اللہ، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ حضور نے پہلے اپنی بڑی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت رقیہ سے چھوٹی ہے حضرت ام کلثوم، جو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہیں اور حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر آپ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ گئے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی فضیلت ہے۔ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا کہ پوری مخلوق میں یہ فضیلت، یہ شان کسی اور صحابی کو نہیں ملی کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں آئیں۔ یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ کتنی شان والے صحابی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی نے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہو، اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینی ہو، تو کتنی معلومات حاصل کی جاتی ہے، کتنی تحقیق کی جاتی ہے۔ پہلے بہت زیادہ معلومات کرتے ہیں کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا ہے بچی کا، اس کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے۔ محلے سے پوچھیں گے، علاقے سے پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، معلومات کریں گے۔ تو جب ان کے معیار پر وہ بندہ اترے گا، پورا لڑکا، تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ اپنی بچی کے ساتھ کریں گے۔ ورنہ اپنی بچی، اپنی لڑکی کا نکاح کوئی بھی اسی طرح ایرے غیرے نتو خیرے کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو سمجھنے کے لیے، اسی بات کو اگر آپ سمجھ لیں کہ حضور کیا نہیں جانتے تھے حضرت عثمان غنی کی شان کو۔ یہ جو لوگ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تان کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کے متعلق کیا حضور یہ چیزیں نہیں جانتے تھے؟ تو اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ دیکھیے نا، جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے بیٹی کو، جگر کا ٹکڑا۔ تو جب عام بندہ اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی بیٹی کسی عام بندے کے نکاح میں نہیں دیتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے، جن کے صدقے پوری کائنات بنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح، پہلے ایک کا جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم، یعنی پہلے حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرما دیا۔ یہ بہت فضیلت ہے، بہت شان ہے، بہت بڑی یہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو النورین یعنی 2 نوروں والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اللہ اکبر! کہ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اس طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اللہ اکبر! اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں جو نام ہے وہ ذو النورین ہے۔